ارشاد ہو چار مصرے ہیں جو میرے چچا ہیں شاعر جمیل سے تشریف لائے ہیں، ان کے لکھے ہوئے ہیں جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک، ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک، جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی۔ ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک، جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی۔ کس رخ سے تم بچاؤ گے اس قوم کو جسے، کس رخ سے تم بچاؤ گے اس قوم کو جسے چاروں طرف سے گھیرے ہے لعنت بطول کی۔ انہی شعر کے ساتھ میں اپنے آپ کے شعر پہ ایک چھوٹا سا شعر مجھے سمجھا ہے کہ مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو، اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ یہ ہم مانیں گے رضی اللہ تعالیٰ ایک نہیں، دو نہیں، تین صحیح، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ سید زبیر حسین بخاری صاحب کو دعوت کلام دوں گا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اور حبیب خدا الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
انتہائی قابل احترام سر عز و احتشام حضرت مولانا علامہ مشرف حسینی صاحب، شرکائے مجلس، شعرائے اہل بیت اور بالخصوص ہمارے بزرگ باری صاحب اور میزبان محفل مجلس، آج ہم کس عید پہ آپ کو مبارکباد دیں۔ بہت سی عیدیں، سب سے بڑی عید تو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، 12 کو ہوا یا 17 کو ہوا، مہینہ تو وہی ہے۔ پھر ہمارے لیے تو سب سے بڑی عید یہ ہے کہ 67-68 دنوں کے بعد اہل بیت رسول کے چہروں کے بشاشت کے اثرات نمودار ہوئے اور دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین علی اکبر و علی اصغر کے قاتل کافر کردار تک پہنچے۔ پھر امام حسن عسکری اور پھر امام زمانہ تو ان سب مبارکبادوں کے ساتھ میں نے جو آیہ کریمہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، بس 10 منٹ کے اندر پوری اس آیت کی تفسیر و تشریح تو مشکل ہے اور ناممکن ہے۔ ہاں، یہ جو پہلا جملہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اس پہ ہی گفتگو ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وہ پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ شاہدن یعنی شاہد شہادت سے ہے، یعنی گواہ، اور گواہ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ آج بھی آپ عدالتوں اور کورٹوں میں چلے جائیں تو شہادت اسی کی ہوتی ہے جو موقع کا گواہ ہو، جو یہ کہے کہ میں نے سب کچھ یہ دیکھا۔ اگر کوئی جا کے عدالت اور کورٹ میں یہ کہے کہ میں نے دیکھا تو نہیں، میں نے سنا ہے، تو مخالف وکیل ہی اس کو آؤٹ کر دیں گے اور کورٹ اس کی گواہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اب گواہ کس پر ہے؟ کیا ہم پر، تم پر، ایک زمانے کے لیے، ایک مکان کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک جگہ کے لیے، ایک دور کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک طبقے کے لیے، ایک نسل کے لیے، ایک زندگی کے لیے، ایک وجود کے لیے، ایک خاندان کے لیے فرمایا نہیں، اے میرے محبوب تو میری خدائی پہ گواہ ہے۔ میں اگر رب ہوں، جو مجھے رب مانتا ہے، جو مجھے الہ مانتا ہے، جو مجھے معبود مانتا ہے، میرے لیے عبادت و ریاضت میرا فرض جانتا ہے، اور اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رکوع اس کے، سجود اس کے، طواف اس کے، قیام اس کے، عبادت اس کی، ریاضت اس کی، تمنائیں اس کے لیے، التجائیں اس کے لیے، دعائیں اس کے لیے، کائنات کا خالق وہ، کائنات کا مالک وہ، تو فرمایا میری خدائی، میری ربوبیت اور میری الہیت پہ میرے محبوب تو گواہ ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، چونکہ میں نے اسی کو چند منٹوں میں نے سمیٹنا ہے۔ میرے محبوب تو گواہ ہے، کب تک کے لیے؟
کس زمانے کے لیے، کس وقت کے لیے، کس جگہ کے لیے؟ ارے جب سے خدا ہے، اب کب سے ہے اس کا تو کوئی تعین نہیں۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ اول بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، اول بھی وہ، آخر بھی وہ۔ اب اللہ کو بھی اول کہا گیا اور محمد کو بھی اول کہا گیا، اللہ کو بھی آخر کہا گیا، محمد کو بھی آخر کہا گیا، اللہ کو بھی ظاہر کہا گیا، محمد کو بھی ظاہر کہا گیا، اللہ کو بھی باطن کہا گیا، محمد کو بھی باطن کہا گیا، اسی لیے کہ وہ اس کے اول کا بھی گواہ ہے، آخر تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ اس کے ظاہر کا بھی گواہ، وہ اس کے باطن کا بھی گواہ، اور گواہ تبھی تھا، گواہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود وجود میں ہو، جس کا وجود نہیں وہ گواہ کیسے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو تخلیق کر کے اسے اپنا گواہ بنایا، اس وقت بنایا کہ جب کچھ بھی نہ تھا۔ آسمانوں کو بلندیاں عطا نہیں ہوئی تھی، زمینوں کو وسعتیں عطا نہیں ہوئی تھی، پہاڑوں کو استقامت نہیں ملی تھی، پھولوں کو مہک، سبزے کو لہک، انادل کو چہک، ستاروں کو چمک، دریاؤں کو تبول، ارے شب تاریک کو سناٹا، فضاؤں کو فراٹا، پوری کائنات نظام قائم نہیں ہوا تھا جب بھی خدا تھا، اور اس کا گواہ محمد مصطفیٰ۔ کا شاہدن، محبوب تو گواہ ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلوں، میں عقیدے کی بات بھی تو کر دوں۔ ارے اللہ کی ربوبیت پہ محمد گواہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی تو کوئی گواہ ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ اللہ پہ گواہ محبوب، اور محبوب پہ گواہ کون؟ نہیں پتا۔ جب فاران کی چوٹیوں پہ آمنہ کے در یتیم علیہ تحیت و تسلیم نے اعلان کیا کہ او اہل عرب، ایھا العرب لبثت فیکم عمرا، 40 سالہ زندگی میری تمہارے سامنے، نشیب و فراز، عروج و زوال، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے اہل عرب بتاؤ کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ اب وہ سرداران قریش، مشرکین عرب، وہ بولے جربنا لکا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، کئی مرتبہ آزمایا، لیکن آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا، آپ صادق و امین۔ اچھا پھر اتنا اعتبار کرتے ہو تو پھر آؤ، میرا میسج، میرا پیغام، میرا میسج وہی ہے جو اللہ کا میسج ہے، میرا میسج وہی ہے جو رب کا میسج ہے، میرا میسج اور پیغام وہی ہے جو آدم نے دیا، جو نوح نے دیا، جو خلیل اللہ نے دیا، جو ذبیح اللہ نے دیا، جو یعقوب اور یوسف نے دیا، جو موسیٰ اور عیسیٰ نے دیا۔ سب انبیاء کا میسج ایک کہ ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول، میں تم سب کی طرف نبی، میں امام الانبیاء، میں خاتم الانبیاء، اور پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہ پیغام ہے۔ اب کچھ تو ایمان لائے، اب میری توجہ کیجئے گا میری گفتگو پہ، توجہ ہے نا؟ کچھ ایمان لائے، ہم ان کا ذکر نہیں کریں، لیکن ایک معصوم سا بچہ لڑکھڑاتا ہوا جو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے ایمان کی بات نہیں کی کہ میں ایمان لایا، بلکہ کیا کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایمان اور چیز ہے، تصدیق اور چیز ہے۔ صدقت یا رسول اللہ۔ اب یہاں ایک انگریز مورخ نے جو ترجمہ کیا، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں،
ہم عربی میں کریں، ہم فارسی میں کریں، ہم پنجابی میں کریں، ہم پشتو میں کریں، ہم سندھی میں کریں، ہم ہندی میں کریں، ہم کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ جو بھی کریں، لیکن جو ایک انگریز مورخ نے اس کا ترجمہ کیا اس کی فصاحت و بلاغت پہ قربان۔ صدقت یا رسول اللہ۔ اب کیا ترجمہ ہے؟ ایک انگریز مورخ ترجمہ کرتا ہے، وہ معصوم سا بچہ جو کعبۃ اللہ کی دیواروں میں پیدا ہوا تھا، جس کا نام علی تھا، کیا کہتا ہے، کیا اقرار کرتا ہے؟ انگریز مورخ صدقت یا رسول اللہ کا جو ترجمہ کرا سنا دوں، سنو گے؟ ہدیہ کرتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ I witness you۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ تو انگریزی کو جانتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں انگریزی کو۔ I witness you، یا محمد میں آپ کی نبوت و رسالت کا چشمدید گواہ ہوں۔ نہیں سمجھے؟ میں آپ کی رسالت کا چشمدید گواہ ہوں۔ اب آئیے انا ارسلنا کا شاہد، اللہ کی ربوبیت پہ محمد گواہ اور آقا کائنات کی رسالت و نبوت پہ علی گواہ۔ I witness you، صدقت یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت و رسالت کا چشمدید گواہ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب خدا نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی تخلیق کی تو محمد خدا کا گواہ۔ اگر علی اس وقت موجود نہ تھا تو پھر علی کی محمد پہ گواہی کیسی؟ پتہ چلا کہ جب محمد تھا تو علی بھی تھا، محمد رب پہ گواہ اور علی محمد پہ گواہ۔ اب اس حدیث کو یہاں لیا، بخاری اور مسلم کی حدیث، امام حاکم نے المستدرک، اہل سنت کی کتابیں، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل کیا، موطا امام مالک نے اس کو امام مالک نے نقل کیا، امام شافعی نے اس کو نقل کیا اور امام فخر الدین رازی نے اس کو نقل کیا۔ یہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث کو اب یہاں جوڑ لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ علی، اللہ نے سب سے پہلے ایک نور واحد پیدا کیا، یعنی علی ایک نور پیدا کیا، توجہ، نور واحد، ایک نور کو پیدا کیا، پھر اس کو آدم کی صلب میں رکھا، پھر خلیل کی صلب میں رکھا، پھر اسماعیل کی صلب میں رکھا، یہاں تک کہ پھر ہاشم، پھر عبد المناف، پھر ابو طالب، پھر حضرت عبد المطلب کی صلب سے آ کر عبداللہ کے ایک نور کا ایک حصہ عبداللہ کی صلب میں آیا، ایک حصہ ابو طالب کی صلب میں آیا۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ اس وقت بھی جب نور محمد کو اللہ نے اپنے نور کی تجلیات سے تخلیق کیا تو اس نور محمد کو پیدا کیا، وہ نور ایک تھا، وہ علی کا اور محمد کا نور تھا، اور جب اس کو آدم کی صلب میں رکھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کروایا گیا، ارے مٹی کے پتلے کو سجدہ کروانا توحید کے منافی ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ جبین کسی کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں نہ جھکے، چونکہ یہ صرف میرا حق ہے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر دوں، تیرا حکم ہے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کر، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ آواز آئی کہ حکم میرا ہے کہ اس کو سجدہ کر۔ میں نے ملائکہ کو بھی کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں وہ خلیفہ بنانے لگا ہوں جس کی صلب میں نور محمد ہوگا، جس کی جبین میں جلال مصطفیٰ ہوگا۔ اس آدم کو سجدہ کرو، تو پتہ یہ چلا کہ آدم کو سجدہ کروانا، اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروانا مقصود نہیں تھا، بلکہ احترام و عظمت تسلیم کروانا تھی، تعظیم و تکریم تسلیم کروانا تھی۔ نور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مولا کائنات کا نور اور آقا کائنات کا نور یہ گواہ ہے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ اے محمد میں آپ کی نبوت اور رسالت کا چشمدید گواہ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب اس وقت جب علامہ القرآن کی منزلوں سے محمد گزر رہے تھے تو علی اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ جب کائنات کی تخلیق ہو رہی تھی منزل بہ منزل تو اس وقت اگر محمد گواہ تھے تو علی بھی محمد کے گواہ تھے۔ جب آدم کو سجدہ کرایا گیا نور مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ کو سجدہ کروایا گیا، تعظیم و تکریم و احترام میں انہیں سجدہ ریز کروایا گیا تو تب بھی علی دیکھ رہے تھے۔ جب خلیل کو آگ کی چیخا میں پھینکا گیا، خلیل کو آگ کی چیخا میں پھینکا گیا، آگ کا کام ہے جلا دینا، توجہ ہے نا، آگ کا کام ہے جلا دینا، جلا کے راکھ کر دینا، پر اب کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آواز آتی ہے کہ اے قلنا یا نارو کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج تجھ میں میرا ابراہیم آ رہا ہے۔ دیکھنا اس ابراہیم کی صلب میں نور مصطفیٰ نور علی ہے۔ خلیل کو جلنا تو بڑی دور کی بات ہے، بردم و سلامن، ارے اتنی گرم اور تمازت بھی نہ ہو کہ خلیل کی جبین پہ پسینے کے قطرات نمودار ہو جائیں، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے۔ بردم و سلامن علی ابراہیم، اس وقت بھی علی دیکھ رہے تھے۔ جب اسماعیل کو خلیل اللہ نے تلہو للجبین چھری کے نیچے رکھا تو آواز آئی چھری کام تیرا ذبح کر دینا ہے، اونٹوں کی گردن پہ پڑے تو ذبح کر دے، بچڑوں کی گردن پہ ذبح پہ پڑے تو ذبح کر دے۔ اس معصوم بچے کے معصوم شگوفے اور معصوم گردن کو اور گلے کے بال کا رواں بھی نہ کاٹنا، چونکہ اسماعیل کی صلب میں بھی نور مصطفیٰ۔ تو پتہ یہ چلا آدم کو سجدہ، ابراہیم کو آگ سے بچایا، اسماعیل کو چھری سے بچایا، کس لیے؟ اصل اس نور کی حفاظت ہو رہی تھی جو نور مصطفیٰ اور نور علی تھا۔ فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا اور آپ پہ علی کو گواہ بنایا۔ اب ان دونوں گواہوں کی نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی زمانہ ہے، نہ کوئی مکان ہے۔ فرمایا اگر حضور روضہ پاک میں جانے سے پہلے بھی گواہ تھے، بعد میں بھی گواہ ہے، کس صورت میں گواہ ہے؟ فرمایا میرے بعد علی جو موجود ہے، اگر میری سورج کی کرن تمہیں چاہیے، میرا علم تمہیں چاہیے، انا مدینۃ العلم علی بابھا، علی سے پوچھتے رہنا، علی تمہاری رہنمائی کرے گا، علی کی گواہی سے فائدہ اٹھانا، اور جب علی شہید ہو جائیں گے تو پھر حسن سے پوچھنا، پھر حسین سے پوچھنا، پھر امام سجاد بیمار زین العابدین سے پوچھ لینا، یہاں تک کہ جب امام حسن عسکری دنیا میں تشریف لائیں تو پھر ان سے پوچھ لینا۔ ان کے بعد قیامت تک کے لیے اگر تمہیں گواہی کی ضرورت پڑے تو امام زمانہ سے پوچھ لے۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی تحریر کے مولانا قبلہ اللہ حسینی صاحب کو دعوت کرام دیتا ہوں کہ لندن سے تشریف لائے ہیں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔